السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان قاضی سپیکس۔ دوستو، آپ جانتے ہیں حال ہی میں ہونے والی کوارڈ کی میٹنگ میں بھارت نے بہت کوشش کی کہ اس کے اعلامیہ میں پہلگام اٹیک کا ذکر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر، جیسا کہ اس کی روایتی ہٹ دھرمی رہی ہے الزام تراشی کی، کہ وہ پاکستان کا نام شامل کروائے، لیکن دوستو وہ اس میں بالکل کمپلیٹلی ناکام رہا اور وہ کوئی ثبوت پہلگام واقعے میں پاکستان کے خلاف نہ دے سکا، جس کی وجہ سے کوارڈ کے ممبرز ممالک نے پہلگام واقعے کی افسوسناک انداز میں مذمت تو کی، لیکن اس میں بھارتی خواہش کے مطابق پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ دوستو، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بھارت کے وہ ممالک جن کے ساتھ بہت اس کی دوستی ہے، وہ بھی بھارت کی خواہش کے مطابق پہلگام واقعے میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے سے گریز کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر ہم بات کریں تو نمبر 1 کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان کو ملوث کرنے کا کوئی ایک بھی الزام ثابت نہیں کر پایا۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ صرف مودی، اس کی گورنمنٹ اور انڈیا کا صرف ایک فالس فلیگ آپریشن ہے پاکستان کو الزام ٹھہرانے کے لیے اور پاکستان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرنے اور اس کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرنے کے لیے۔ لیکن دوستو، یہاں بات بنتی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بھارت کو بار بار مختلف عالمی فورمز پر شرمندگی کا سامنا ہے اور اس کی ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی سبکی اس کی ہو رہی ہے، اور جو بھارت وشو گرو بنتا تھا کہ میں تو دنیا کا گرو ہوں، لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں اور مجھے ساتھ لے کے چلتے ہیں، مجھے اپنا دوست مانتے ہیں، آج وہ دنیا میں سفارتی اور سیاسی طور پہ تنہا کیوں ہو رہا ہے؟ دوستو، اس میں پاکستانی افواج کی محنت، ان کی کامیابی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک مثبت اور پرامن سفارتکاری بھی شامل ہے۔ دوستو، جب پہلگام کا انڈیا نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا تو پاکستانی گورنمنٹس اور پاکستانی وزارت خارجہ نے تمام دوست ممالک اور بڑے ممالک کو اعتماد میں لیا اور ان کو بہت پرامن اور مثبت انداز سے سفارتکاری کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ پاکستان کا پہلگام میں کوئی بھی کردار شامل نہیں ہے۔ اور دوستو، آپ جانتے ہیں پہلگام کے انسیڈنٹس کے بعد بھارت نے جارحانہ رویہ اپنایا، پاکستان کے اوپر جارحانہ اقدامات کرتے ہوئے اٹیک کر دیا۔ اس چیز کو عالمی دنیا نے بھی دیکھا کہ بھارت نہ صرف کوئی ثبوت دے رہا ہے بلکہ وہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر جارحیت بھی دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اپنے دوست ممالک کی طرف سے بھی سبکی کا سامنا ہے۔ دوستو، اس اعلامیے سے پاکستان کا جہاں ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی قد بڑا ہوا ہے، تو بھارت کو یہ شکست اور اس کو سبکی ہوئی ہے کہ اس کے وہ دوست ممالک جن کے ساتھ اس کی دوستی کے بہت زیادہ چرچے تھے، آج وہ بھی پہلگام کے واقعے میں پاکستان کا نام لیتے ہوئے جھجکتے ہیں، بلکہ امریکہ اور دوسرے ممالک نے تو بار بار کہا کہ there is no evidence of Pakistan in پہلگام incidents۔ تو بھارت کو ان چیزوں کے بعد سمجھ جانا چاہیے اور پاکستان کے اوپر الزامات لگانے بند کر دینے چاہیے۔ دوستو، آج کل مودی اور اس کی گورنمنٹ بہت پریشر میں ہے، ایک لوکل پریشر بھی ہے اور ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار پاکستان کے خلاف بیانات دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹیک کریں گے۔ آپریشن سندور ابھی پاز دیا گیا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن پاکستان نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اگر آپریشن سندور پاز دیا گیا ہے اور ہمارے اوپر دوبارہ کوئی اگریشن کی جائے گی تو ہم پہلے سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں انڈیا کو اس کی زبان میں جواب دیں گے۔ دوستو، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ انڈیا کو عالمی اور لوکل لیول پہ تنہائی کا سامنا ہے، سبکی کا سامنا ہے اور اس کو شرمندگی کا سامنا ہے کہ اس کے آج دوست ممالک بھی اس کی خواہش اور اس کی کہی ہوئی بات کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔